الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ سورہ یونس کے 8ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے کے حوالے سے کل بات ہو چکی۔ ابھی جو آیت مبارکہ پڑھی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجے جانے کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے تعلق تھا۔ مصر میں اس زمانے میں پیدا ہوئے جب فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کیے جانے کا حکم دے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ جوان ہوئے، جب جوان ہوئے تو دیکھا کہ مصر میں بنی اسرائیل پر بہت سے ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں۔ طبیعت کڑتی تھی۔ ایک دن دیکھا کہ قبطی ایک بنی اسرائیل کے آدمی سے جھگڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل والے کا دفاع کیا، قبطی کو گھونسا رسید کیا جس سے وہ جاں بحق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور بحرین چلے گئے اور مدین چلے گئے، اور مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کی صاحبزادی سے نکاح ہوا، اور پھر مصر واپسی کے ارادے سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور حکم دیا کہ جا کر فرعون کو توحید کی اور عاجزی اختیار کرنے کی اور ظلم و ستم سے باز آ جانے کی دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی ساتھ بھیج دیجئے، وہ مجھ سے زیادہ اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور یہ دونوں جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام فرعون کے دربار میں فرعون اور اس کے سرداروں کو توحید اور ایمان کی دعوت دینے کے لیے مبعوث کیے گئے۔ اس واقعہ کو یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے 8ویں رکوع میں بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ بآیاتنا، کہ پھر ہم نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، تو فرعون اور اس کے سرداروں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور حقیقت یہ ہے کہ جرم اور گناہ وہ ان کی سرشت اور طبیعت کا حصہ بن چکا تھا۔ تکبر کیا، یہ فاستکبروا، قرآن مجید نے گمراہی کے جو بڑے اسباب بیان کیے ہیں ان میں سے ایک تکبر ہے۔ شیطان ہو یا فرعون ہو یا قارون ہو یا دوسرے مجرمان خدا ہوں، ان سب کی گمراہی اور ضلالت اور نبی کی بات نہ ماننا، اس کے پیچھے جو سب سے بڑا سبب نظر آتا ہے وہ تکبر ہے، کیونکہ بات سمجھ میں آتی تھی، بات عقل میں اترتی تھی، اور کھلی آنکھوں سے نبیوں کے معجزے دیکھتے تھے، تسلیم کرتے تھے کہ یہ یقیناً بندوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تسلیم کرتے تھے۔ لیکن صرف کیا تھا؟ سرداری جانے کا خوف،
ناک نیچی ہونے کا خوف، لوگوں میں جو اپنا ایک سکہ جما رکھا تھا، جو اپنا ایک روب داب تھا، اس کے چھن جانے کا خوف، وہ ہدایت پر آنے نہیں دیتا تھا کہ جب ہم خود ہی عقل کل ہیں، جب ہم خود ہی بادشاہ ہیں، سردار ہیں، جب ہم اعلیٰ ہیں، یہ لوگ ہم سے ادنا ہیں، اور یہ جو نبیوں کے ساتھ چلے پھرتے ہیں یہ معاشرے کے معمولی اور بے حیثیت لوگ، ان کے ساتھ ہم کیوں بیٹھیں اور ان کی صف میں کیوں شامل ہوں؟ کیونکہ عام طور پہ نبیوں کی دعوت کو قبول کرنے والے غریب، نادار اور معاشرے کے کم حیثیت والے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ یہ بھی سنت الہیہ ہے۔ جیسے کل بات ہوئی تھی کہ نبیوں کی تاریخ میں کئی چیزیں مشترک ہیں، نبیوں کی دعوت ایک جیسی، نبیوں کو پیش آنے والے حالات ایک جیسے، قوم کے متکبرین کا جواب ایک جیسا، اور یہاں یہ بھی ایک چیز اضافی شامل کر لیجئے کہ نبیوں کی دعوت کو ماننے والے عام طور سے غریب، نادار، مفلس اور معاشرے میں کم حیثیت سمجھے جانے والے لوگ ہوا کرتے ہیں، اور یہ لوگ ان جاگیرداروں، سرمایہ داروں، وڈیروں، سرداروں اور بادشاہوں کے لیے ایک آزمائش اور امتحان ہوتے ہیں کہ وہ وڈیرے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کیوں بیٹھیں، فاستکبروا، یہی تو وہ تکبر ہے جو ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو فرعون اور اس کے سرداروں نے تکبر کا اظہار کیا۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا، قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم سحر ھذا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ حق تمہارے پاس آیا ہے اور تم اس حق کو جادو قرار دیتے ہو۔ ولا یفلح الساحرون، حقیقت یہ ہے کہ جادوگر تو نجات نہیں پاتے، جادوگر تو کامیاب نہیں ہوتے۔ یعنی یہ جو کچھ میں لایا ہوں یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے معجزے ہیں۔ تو وہ لوگ جواب میں کہنے لگے، قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض۔ اب جواب سنیے، وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، فرعون اور اس کے سردار اور وہ قبطی جو دعوت کے ماننے سے انکار کرتے ہیں، وہ دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ دلیل یہ ہے کہ اے موسیٰ تو اس لیے آیا تاکہ ہمیں اس رستے سے پھیر دے، عما وجدنا علیہ آباءنا، جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ یہ پھر وہی بات، یہ جواب سب نبیوں کو سننا پڑا، حضرت نوح علیہ السلام ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، یہ جواب سب کو سننا پڑا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی رسمیں چھوڑ دیں، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے بڑے بوڑھوں نے جو کیا آج ہم اس کو خیر بات کہہ دیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی روایت کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے رواج کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے بزرگوں کے طریقے کو، اپنے بڑوں کے طریقے کو، اپنے آباء و اجداد، باپ دادوں کے طریقوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ جواب ہر نبی کو سننا پڑا، اور صرف یہ نہیں کہ نبیوں کو سننا پڑا، بلکہ جب بھی کوئی شخص دعوت حق کو لے کر کھڑا ہوا ہے، خواہ وہ نبی ہو یا نہ ہو، جب بھی کوئی دعوت حق کو لے کر کھڑا ہوا ہے، جب بھی اس نے معاشرے میں پائی جانے والی بدعات اور رسومات کے خلاف آواز بلند کی ہے، جب بھی اس نے لوگوں کو حقیقت کا آئینہ دکھایا ہے، تو جواب یہ ملا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادوں کے طریقوں کو چھوڑ دیں۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں جو بہت سی بدعات رائج ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ فوتیدگی کے موقع کی جو رسمیں ہیں،
ماہ ربیع الاول سے متعلقہ جو رسومات ہیں یا ماہ محرم سے متعلقہ جو رسومات اور بدعات ہیں، اگر آپ کسی کو سمجھائیں پیار سے، محبت سے، قرآن سامنے رکھیں، حدیث سامنے رکھیں، سیرت سامنے رکھیں، صحابہ کرام کا طریقہ ان کو بتائیں یا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ طرز عمل بتائیں، تو وہ جواب میں اور کچھ کہے یا نہ کہے، وہ یہ بات ضرور کرے گا کہ لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ جو ہمارے بڑے بوڑھے سالہ سال سے کرتے چلے آئے ہیں، کیا ہم اس چیز کو چھوڑ کے تمہاری بات مانیں؟ حالانکہ آپ قرآن پیش کریں گے، آپ حدیث پیش کریں گے، سیرت پیش کریں گے، صحابہ کا طرز عمل پیش کریں گے، اہل بیت کا طرز عمل پیش کریں گے، لیکن اس کی دلیل یہی ہے کہ جو میرے بڑے بوڑھوں نے کیا ہے میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو یہ جواب ہر اس شخص کو سننا پڑتا ہے جو بھی معاشرے کو آئینہ دکھاتا ہے. یعنی یہ اندھا معاشرہ یہ بینا کو یہ کہتا ہے کہ تو بھی آنکھیں بند کر لے. اندھا معاشرہ وہ بینا کو یہ کہتا ہے کہ تو میری آنکھیں نہ کھول، تو اپنی آنکھیں بھی بند کر لے، کہ اگر میں غلط روش پہ چل رہا ہوں تو مجھے ٹھیک کرنے کے بجائے تو بھی اس روش پہ چلنا شروع کر دے. تو ایک بات تو انہوں نے جواب میں یہ کہی کہ تم ہمیں ہمارے آباء کے طریقے سے ہٹانا چاہتے ہو، اور دوسرا یہ کہا کہ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، تم یہ چاہتے ہو کہ تم دونوں سردار بن جاؤ، تم اور تمہارے بھائی ہارون، تم اس لیے ہمارے پاس یہ باتیں لے کر آئے ہو تاکہ سرداری تمہیں دے دی جائے، فرعون کی جگہ تم بادشاہ بنا دیے جاؤ. وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، ہم تو تمہاری بات کو نہیں مانیں گے. اور پھر چونکہ وہ زمانہ جادو کا زمانہ تھا، اس زمانے میں جادوگری اور شعبدہ بازی کا بڑا عروج تھا. اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ جب بھی کسی نبی کو بھیجتے ہیں تو اس نبی کو معجزے اس زمانے کی مناسبت سے عطا فرماتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر بھیجے گئے تو وہاں جادوگری، شعبدہ بازی اور یہ جو ہاتھ کی مہارت ہوتی ہے، ہاتھ کے کمالات، اس کا بڑا عروج تھا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے بھی اسی مناسبت سے عطا کیے. اب جب فرعون سے کوئی اور بات نہ بنی، جب ساری دلیلیں صحیح تھیں، اصولی طور پہ ساری باتیں صحیح تھیں، کہ نبی تو لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرتا، نبی وہ بات کرتا ہے جو انسان کی عقل کو اور دل و دماغ کو اپیل کرتی ہے. نبی اخلاق کی درستی کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کی بات کرتا ہے، وہ عقل و شعور کو استعمال کرنے کی بات کرتا ہے. ان پتھروں سے مانگتے ہو، ان پتھروں کے خالق سے مانگو. یہ مخلوق جو خود محتاج ہے، یہ تمہاری احتیاج کیسے پوری کر سکتی ہے؟ جب نبی یہ بات کرتا ہے تو قومیں بجائے ان دلائل کا جواب دیں، قومیں بدلے میں مزاحمت پر اتر آتی ہیں، پھر وہ لڑائی جھگڑے پر اتر آتی ہیں. تو فرعون سے بھی جب کوئی اور بات نہ بنی تو کہا چلو موسیٰ کا مقابلہ کرواؤ جادوگروں سے. جو جادوگر ہیں سارے جادوگروں کو جمع کرو اور ان کا موسیٰ سے مقابلہ کرواؤ. اس حوالے سے مزید تفصیلات پر انشاءاللہ کل بات ہوگی. اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا